اللہ آپ کو بھی نصیب کرے اچھے سے اچھے کپڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ مسند روایات، مسند کی کتنی قسمیں ہیں؟ مسند کی 3 قسمیں ہیں۔ مسند کی 3 قسمیں ہیں، متواتر، مشہور اور متواتر کے مقابلے میں آتی ہے موضوع روایت، چونکہ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس میں جانب مخالف کا سر سے احتمال ہی نہیں ہوتا، تو اس کے مقابلے میں موضوع ہے کہ جس میں سر سے ہی غلط ہے، جھوٹی ہے، جس میں صدق کا احتمال اور ثبوت کا احتمال نہیں ہوتا۔ دوسری مشہور وہ ہے کہ جس میں جانب صدق راجح ہو اور جانب مخالف کا عدم ثبوت کا احتمال ہوتا ہے لیکن کمزور، انتہائی ضعیف احتمال ہے جانب مخالف کا۔ اس کے مقابلے میں ہے مستنکر روایت ہے۔ مستنکر روایت کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں مستنکر آتا ہے، تو مستنکر وہ ہوتا ہے کہ چونکہ خبر مشہور میں احتمال ضعیف ہوتا ہے، تو مستنکر میں عدم ثبوت راجح ہوتا ہے، اس میں عدم ثبوت راجح ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بھی ظن ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، لیکن وہ ظن وہم کے معنی میں ہے جس کا عدم ثبوت راجح ہو ثابت ہونے سے۔ تیسری قسم خبر واحد ہے۔ خبر واحد بھی ظنیت کا فائدہ دیتی ہے اور اس کا جانب صدق اور جانب ثبوت راجح ہوتا ہے، اور جانب مخالف کا یعنی عدم ثبوت کا احتمال مشہور کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ثبوت راجح ہوتا ہے عدم ثبوت سے۔ اس کے مقابل میں آتی ہے مستتر، وہ کہ جس کے راوی چھپا ہوا ہو تو وہ مستتر ہے، چونکہ مستتر میں جانب ثبوت اور جانب عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، وہ مساوی ہوتا ہے، اس لیے ان کو لیے جواز کا قول، جواز کہتے ہیں جس کا کرنا جائز ہو، چھوڑنا بھی جائز ہو، اس لیے ایسی روایت پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں، اس لیے کہ ان کا جانب ثبوت اور جانب عدم ثبوت دونوں برابر ہوتے ہیں، مساوی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ خبر واحد پر اور روایت پر عمل کرنا ساقط ہو جاتا ہے، حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا جب راوی روایت کرنے کے بعد خود ہی اپنے قول سے یا فعل سے اس روایت کی نقل کردہ روایت کی مخالفت کر لے، اور اس راوی کی مخالفت ظاہر ہو، چاہے قولاً مخالفت کرے یا فعلاً کرے۔ راوی نے روایت نقل کی ہے اور پھر اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیا یا اس کے خلاف عمل کیا، اور ایسا عمل حدیث کے ایسے مخالفت میں کہا کہ وہ مخالفت یقینی ہے، وہ مخالفت یقینی ہے، تو اگر راوی اپنے روایت کردہ روایت کے خلاف فتویٰ دے یا ایسا اس کے مخالفت میں عمل کرے اور ایسی مخالفت ہو کہ وہ مخالفت یقینی ہو، یعنی
راوی اپنے روایت کے مخالفت میں عمل کر لے اور وہ مخالفت یقینی ہو، تو یہ راوی 4 وجہوں سے اپنی روایت کی مخالفت کرے گا۔ یا تو راوی نے اپنی روایت کی مخالفت کی ہے قولاً اور فعلاً، اس وجہ سے کی ہے کہ وہ روایت جو انہوں نے نقل کی ہے وہ موضوع تھی، من گھڑت روایت تھی، یا وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے اس لیے راوی نے اس کے خلاف عمل کیا، یا راوی کو حدیث کی پرواہ نہیں ہے، حدیث کی پرواہ نہیں کرتے اور لاپرواہی کی وجہ سے حدیث نقل کی ہے اور عمل اس کے خلاف کر رہا ہے، حدیث کی پرواہ نہیں کرتی، تحقیر کر رہا ہے، تحقیر منع پرواہ نہیں کر رہا، اور یا یہ کہ راوی پر غلبہ ہے نسیان کا غلبہ ہے، لاپرواہی کا غلبہ ہے، بھول گیا ہے، ضبط کمزور ہے، اس لیے روایت نقل کی ہے، بیان کی ہے، لیکن اس کے خلاف عمل کر رہا ہے شدت غفلت اور نسیان کی وجہ سے۔ تو جب راوی اپنے روایت کردہ روایت کے خلاف عمل کرے، قولاً ہو یا فعلاً ہو، اور وہ عمل مخالفت ظاہر ہو جائے، تو یہ 4 وجہ مخالفت ہو سکتی ہے، اور ان چاروں صورتوں میں وہ روایت قابل عمل باقی نہیں رہتی اور روایت پر عمل کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ روایت موضوع ہے تو اس پر تو عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے، یا وہ روایت منسوخ ہے تو منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں، یا اگر راوی کی پرواہ نہیں ہے حدیث پر عمل کرنے کی، پرواہ نہیں کرتا، تحقیر کے طور پر چھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ راوی میں عیب کو پیدا کرتا ہے، راوی کی عدالت کو ساقط کرتا ہے، اور جب راوی کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے تو اس راوی کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ یا شدت غفلت ہے، نسیان اور غفلت ہے، شدت نسیان اور غفلت ہے، تو غفلت اور نسیان کی وجہ سے اگر وہ روایت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو پھر اس سے اس کا ضبط وہ ضابط نہیں رہتا، اور جب راوی ضابط نہ ہو، یہ تو روایت پر عمل راوی کے لیے شرائط میں سے ہے کہ راوی عادل ہونا اور ضابط ہونا ضروری ہے، اور یہاں اس کا ضبط ختم ہو گیا شدت غفلت اور نسیان کی وجہ سے، اس لیے اس راوی کی روایت پر بھی عمل ساقط ہو جائے گا، یہ حدیث ساقط ہو جائے گی، قابل عمل نہیں ہوگی، متروک ہوگی۔ کہاں سے؟ مصنف نے کہا کہ راوی نے روایت کی مخالفت کی ہو، یہ مخالفت ظاہر ہو گئی ہو اور وہ مخالفت یقینی ہو۔ یہ یقینی کی قید اس لیے لگائی کہ اگر وہ مخالفت یقینی نہیں ہے، وہ مخالفت یقینی نہیں ہے بلکہ روایت میں 2 احتمالات تھے، کسی حدیث کے 2 معانی تھے، 3 معانی تھے، راوی نے ان میں سے ایک معنی پر عمل کیا یا ایک احتمال پر عمل کیا، تو راوی کے روایت کے ایک احتمال پر عمل کرنے سے وہ روایت ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے احتمال پر عمل کر لے تو روایت کی مخالفت نہیں ہوگی، روایت کی مخالفت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ یقینی طور پر راوی نے اپنی روایت کی مخالفت کی ہو، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت بیان کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری اختیار سے، خیار رہتا ہے ان کا جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو، ما لم یتفرقا، تو ما لم یتفرقا میں 2 احتمال ہے، ما لم یتفرقا بالاقوال یا ما لم یتفرقا بالابدان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس 2 احتمال میں سے ایک احتمال ما لم یتفرقا بالابدان والا مراد لیا، اور وہ یہ معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری ایجاب اور قبول کر لے لیکن مجلس برقرار ہو تو اب بھی اختیار ہے، دونوں اختیار پر رہتے ہیں، بائع اگر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں،
مشتری اگر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ مجلس اگر ختم ہو جائے اور تفرق بالابدان ہو جائے، دونوں کڑے بے کر رہے تھے، پھر ان میں سے ایک بیٹھ گیا تو اب اختیار ختم، یا بیٹھے انہوں نے بے کر دی ہے، ایک کڑا ہو گیا تو پھر اب اختیار ختم، اس لیے کہ تفرق ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ یہی وجہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بے کر لیتے اور اس پر راضی ہوتے تو پھر فوراً بیٹھ جاتے یا کڑے ہو جاتے تاکہ اختیار ختم ہو جائے اور بے نافذ ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تعویل کی ہے، اس احتمال پر عمل کیا، اور معلوم یتفرقا سے تفرق ابدان مراد لیا۔ اسی قول کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔ احناف نے تفرق سے تفرق اقوال مراد لیا ہے، اور وہ احناف کہتے ہیں کہ معلوم یتفرقا بالاقوال، اگر بائع نے ایجاب کر لیا، مشتری نے ابھی تک قبول نہیں کہا، ابھی تک قبول کیا نہیں ہے، تو بائع اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے، بائع اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک مشتری نے قبول کیا نہیں ہے۔ اگر مشتری قبول کر لے تو اب نہیں کر سکتا، اگرچہ مجلس برقرار ہو، اگرچہ مجلس تو احناف کا اس کے دوسرے احتمال پر عمل کر لینا اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے، یا راوی کے ایک احتمال پر عمل کرنے سے وہ روایت ساقط نہیں ہوگی، روایت حجت رہتی ہے۔ اس لیے کہا کہ راوی کی عمل حدیث کے مخالفت ہو اور وہ مخالفت یقینی مخالفت ہو، یہ یقینی مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ روایت میں دو احتمالات تھے جن میں سے راوی نے ایک احتمال پر عمل کر لیا، تو راوی کے ایک احتمال پر عمل کرنے سے وہ روایت ساقط نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مخالفت یقینی ہے، یقینی طور پر مخالفت کی ہے، تو اس صورت میں وہ روایت ساقط ہو جائے گی، وہ روایت قابل عمل نہیں ہوگی، اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ راوی کا روایت پر عمل کرنے سے رک جانا، راوی کا روایت پر عمل کرنے سے رک جانا بھی روایت کی مخالفت کی طرح ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ راوی نے روایت کی مخالفت کی ہے۔ اگر راوی نے ایک روایت نقل کی ہے، بیان کی ہے، پھر وہ اس پر عمل کرنے سے رک گیا، پھر عمل نہیں کر رہا، تو راوی کا اپنے روایت کردہ عمل سے اس پر عمل کرنے سے رک جانا یہ اس کے مخالفت کی طرح ہے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے۔ پھر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں گزاری، میں نے کبھی ان کو رفع دین کرتے نہیں دیکھا سوائے تکبیر افتتاح کے وقت، تکبیر تحریمہ کے افتتاح، تکبیر تحریمہ کے وقت کے رفع دین کو وقت میں نے دیکھا، باقی میں نے 10 سال میں ان کو رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو دیکھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت نقل کی ہے رفع دین کی، پھر خود اس پر عمل کرنے سے رک گیا، معلوم ہوا راوی روایت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے رک جائے تو اس کے مخالفت کی طرح ہے، اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر راوی روایت کے خلاف عمل کرے اور راوی کے روایت کردہ روایت کے خلاف اس کا عمل روایت سے پہلے ہو، عمل پہلے کچھ اور تھا، روایت کرنے کے بعد عمل کچھ اور ہو گیا، تو اگر راوی کا عمل روایت کے خلاف ہے اور وہ روایت کرنے سے پہلے ہے تو اس سے حدیث ساقط نہ ہوگی۔ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا عمل مذہب پہلے اور تھا، روایت کرنے کے بعد اس کا مذہب حدیث کے مطابق اور ہو گیا، اس لیے راوی کا عمل اگر روایت کرنے سے پہلے مخالفت میں تھی تو اب وہ اس سے حدیث ساقط نہیں ہوگی۔ یا راوی کی روایت کرنے کے اور عمل کے مخالفت کی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے روایت پہلے نقل کی ہے یا مخالفت پہلے کی ہے۔ راوی کی جو مخالفت ظاہر ہوئی ہے روایت کے، اس کی مخالفت کی اور روایت کی تاریخ معلوم نہیں ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے۔ جب تاریخ معلوم نہ ہو تو روایت اپنے اصل کے اعتبار سے یقینی ہے، راوی کی مخالفت کی وجہ سے اس روایت کے ساقط ہونے میں شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں ہے، اگر راوی کی مخالفت روایت کے بعد ہوگی تو روایت ساقط ہے،
اور اگر راوی کی مخالفت روایت کرنے سے پہلے مخالف تھا تو پھر روایت ساقط نہیں ہوگی. اور روایت اپنے اصل کے اعتبار سے یقینی ہے. جب روایت اصل کے اعتبار سے یقینی ہے تو اب روایت کے ساقط ہونے اور نہ ہونے میں شبہ آ گیا. جب شبہ آ جائے تو اس کی وجہ سے روایت ساقط نہیں ہوگی. لأن اليقین لا يزول بالشک، روایت اصل کے اعتبار سے یقینی ہے اور اس کے ساقط ہونے میں شبہ آ گیا تو شبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی. اس لیے جب تاریخ معلوم نہ ہو روایت کرنے کی اور اس کے عمل کی مخالفت کی تو اس سے روایت ساقط نہیں ہوگی. اس لیے مصنف نے کہا کہ اگر راوی روایت کرنے کے بعد اس کا عمل اس کے خلاف ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں وہ روایت ساقط ہو جائے گی، وہ حدیث ساقط ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوگا. یا راوی کی مخالفت نہ کرے لیکن دوسرا ائمہ صحابہ اور ائمہ حدیث اس روایت کی مخالفت کرے، اور روایت بھی ایسی ہو کہ جو صحابہ پر مخفی ہونے کا احتمال نہ رکھتی ہو. وہ روایت سب کے سامنے ظاہر ہو، کسی پر مخفی اور چھپنے کا احتمال اس میں نہ ہو، اور پھر بھی ائمہ صحابہ اس روایت کی مخالفت کر لے تو پھر بھی اس روایت پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگا. جیسے کہ مسلم میں ایک روایت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام والثیب بالثیب جلد 100 والرجم. اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے، البکر بالبکر اے زنا البکر بالبکر، باکرہ یعنی غیر شادی شدہ مرد کا غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر زنا ہو تو اس کے حد جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں اور تغریب و عامن 1 سال کی جلاوطنی ہے. آپ نے حد کے بارے میں فرمایا خذوا عنی، مجھ سے حد کے بارے میں مسئلہ لے لو، مجھ سے حد کے بارے میں لے لو. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا. پھر یہ حدیث بیان کی. اس روایت سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور فرماتے ہیں کہ تغریب عام بھی حد کا حصہ ہے. اس لیے اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور جلاوطن بھی کیا جائے گا، اور یہ جلاوطنی حد کا حصہ ہے. اسی پر امام شافعی رحمہ اللہ عمل کرتے ہیں اور تغریب عام کو جلاوطنی کو حد کا حصہ بناتے ہیں. احناف کہتے ہیں یہ روایت ایسی ہے کہ جو صحابہ پر مخفی ہونے کا احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ حدود کے ساتھ تعلق ہے، حدود سب کے سامنے ہوتی تھی، اس لیے کبار صحابہ نے ان کی مخالفت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو زنا کی وجہ سے جلاوطن کیا، کوڑے مار کر جلاوطن کیا. ربیع بن امیہ کو کوڑے مار کر جلاوطن کیا. جلاوطن کرنے کے بعد وہ نصرانی ہو گیا اور روم چلا گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ کسی کو جلاوطن نہیں کرے گا. تو اگر جلاوطنی تغریب عام یہ حد کا حصہ ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے نہ کرنے کی قسم نہ کھاتے، اس کی مخالفت نہ کرتے. معلوم ہوا یہ تغریب عام یہ حد کا حصہ نہیں ہے، یہ روایت منسوخ ہے. یہ روایت کیا ہے؟ منسوخ ہے. تغریب عام یہ حد کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ روایت ثابت بھی ہو تو یہ سیاست پر محمول ہے، یہ حد کا حصہ نہیں ہے. اگر حد کا حصہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے نہ کرنے کی قسم نہ کھاتے. تو ائمہ صحابہ کا، کبار صحابہ کا روایت کی مخالفت کرنا اس حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے وہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، وہ حدیث منسوخ نسخ پر محمول ہوگی. لیکن اگر روایت ایسی ہو کہ صحابہ پر مخفی ہونے کا احتمال رکھتی ہو تو پھر اگر کبار صحابہ بھی اس کی مخالفت کر لے تو اس مخالفت کی وجہ سے وہ حدیث ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حدیث ایسی ہے کہ جو صحابہ پر مخفی ہونے کا اس میں احتمال ہے، اس لیے کہ شاذ نادر واقعہ ہے. جیسے کہ نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے،
نماز میں کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ایک شاذ اور نادر ایک نماز میں یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے فرمایا الا من ضحک قہقہۃ فی الصلاۃ فلیعد الصلاۃ والوضوء، تو جو موجود تھے، اس لیے کہ یہاں کوئی ناقض وضو نہیں پایا گیا کہا لگانے سے، تو نماز کا فاسد ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وضو کا ٹوٹ جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے صحابہ پر چونکہ یہ ایک شاذ نادر واقعہ پیش آیا تھا، تو صحابہ پر یہ روایت چونکہ مخفی ہونے کا احتمال رکھ رہی ہے، اس لیے بہت سارے حضرات صحابہ نے اس کی مخالفت کی اور وہ کہا سے ناقض وضو ہونے کے قائل نہیں ہے۔ تو ان صحابہ کی مخالفت کے باوجود یہ اس روایت کے لیے مضر نہیں ہے، اس مخالفت کے باوجود یہ روایت ساقط نہیں ہوگی، قابل عمل ہوگی، اس لیے کہ یہ حدیث صحابہ پر مخفی ہونے کا احتمال رکھتی ہے۔ جب مخفی ہونے کا احتمال رکھتی ہے تو صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ اگر مروی عنہ روایت کا انکار کر لے، راوی اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرے، نقل کرے، اور جس حدیث کو نقل کرتا ہے وہ مروی، اور جس شیخ سے اور استاد سے حدیث نقل کرتا ہے وہ مروی عنہ۔ اگر وہ مروی عنہ شیخ حدیث کا انکار کرے تو انکار کی دو قسمیں ہیں، ایک انکار جاحد ہے اور دوسرا انکار متوقف۔ اگر وہ انکار جاحد ہے، یعنی ایک راوی نے روایت نقل کی، پھر کسی نے اس کے استاذ کو کہا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس کا استاذ کہے، انکار کر لے کہ نہیں میں نے روایت بیان نہیں کی ہے، مروی عنہ شیخ وہ حدیث کا انکار کر لے، تو انکار دو طرح کا ہے، یا انکار جاحد ہوگا۔ انکار جاحد یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ جھوٹ بولا ہے اس نے، میں نے روایت بیان نہیں کی، میں نے روایت بیان نہیں کی، جس نے کہا ہے جھوٹ بولا ہے، تو وہ روایت کا انکار کر رہا ہے۔ اب دیکھو شاگرد کہہ رہے کہ استاد نے روایت بیان کی ہے، استاد کہہ رہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب ان دونوں میں سے ایک ضرور یقیناً جھوٹا ہے، یا استاد جھوٹا ہے یا شاگرد جھوٹا ہے۔ اور جب راوی انکار کر لے روایت کا، جب راوی انکار کر لے کہ میں نے روایت بیان نہیں کی ہے، تو ان میں سے ایک جھوٹا ہو گیا، عدالت ساقط ہو گئی، راوی میں عیب پیدا ہو گیا، اور جہاں راوی میں عیب پیدا ہو جائے، جرح پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں وہ روایت بھی معیوب ہو جاتی ہے، وہ روایت بھی ساقط ہو جائے گی۔ روایت کیا ہو جائے گی؟ وہ روایت ساقط ہو جائے گی، لیکن اس راوی اور اس مروی عنہ کی باقی روایتیں قابل عمل ہوگی، حجت ہوگی۔ ان کی